ای او بی آئی کا ادارہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا۔ ای او بی آئی کا ادارہ قومی ادارہ بنایا گیا تھا۔ ای او بی آئی کا ادارہ غریب کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن یہ ادارہ اب امیروں کی آماج گاہ اور یہ وڈیروں کی افسر شاہی کی نظر ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ ای او بی آئی کے جو افسران ہیں، جو اس کے اصل جو ہے کرتا دھرتا ہیں، جو اس کے نگران ہیں، جو اس کے ٹرسٹیز ہیں، جو اس کے امین ہیں، وہ خود خائن ہو گئے ہیں۔ رزلٹ یہ ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں، باری سفید داڑھیوں والے، جنہوں نے اپنی زندگی اس ملک کو بنانے میں، سنوارنے میں گزار دی، اپنی جوانیاں قربان کی، اپنا لہو قربان کیا، اپنے آپ کو صرف کیا، اور پھر آج کوئی معذوری کی حالت میں، کوئی دل کے مریض، کوئی ذہنی مریض، مختلف عوارضات کا شکار ہونے کے باوجود آج وہ تباہی کا شکار ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جناب کوئی بھی اس ادارے کا پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا، یہ ادارہ اپنے غریب لوگوں کی تو امداد کیا کرے گا؟ اس ادارے نے اپنے ہی لوگوں کی جو ہے وہ تباہی و بربادی پھیر دی ہے۔ یہ محمود نبی جان ای او بی آئی کا ایک سینئر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشن ہے، جو اپنی ترقی کے جائز حق کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں قانونی جدوجہد کرتے کرتے اپنی جائز ترقی کی حیثیت لیے کچھ عرصہ قبل ملازمت سے ریٹائر ہو چکا ہے، لیکن افسوس اسے ای او بی آئی کی انتظامیہ کی جانب سے آج تک انصاف نہیں مل سکا ہے۔ اور اسی طرح جائز ترقی سے محروم ایک اور افسر ہے جس کا نام محمود نبی جان ہے، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کراچی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ شخص بھی اپنی جو جائز ترقی ہے اس سے محروم چلا آ رہا ہے۔ یعنی اس ادارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اپنے ملازمین ہیں اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے کاظمی صاحب ہیں، ہمارے وہ مرد حر ہیں، اب تک لڑ رہے ہیں، لیکن وہ مرد حر جو ہے ظاہر ہے اب لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہے ہیں، اپنی سروس میں بھی لڑتے رہے، سروس کے بعد بھی لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑتے لڑتے اللہ ان کو زندگی دراز کرے، مولا ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، لیکن ای او بی اے کی طرف سے ان کو انصاف جو ہے وہ اب تک نہیں ملا۔ اور پھر جناب یہاں پر متنازع آفیسر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیسے کیسے افسر یار 2007 میں بھرتی ہوئے اور دیگر پروبیشنری افسران کی طرح غیر قانونی طور پر ریگولرائز کر کے آپریشن کیڈر میں شامل کیا گیا، اور اس طرح جونیئر افسر آگے یہ محمود ربی جان ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان جیسے سینئر افسر جو ہے وہ اپنی جائز ترقی سے محروم ہو گئے، اور جو سید محمد علی متقی شاہ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں وہ جناب جو ہے وہ کیڈر کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سجاد احمد ڈائریکٹر کو ہٹا کر ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے کلیدی عہدہ پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ عہدہ آفس کیڈر کے لیے مختص ہے۔ اور یہ جو زیر اطاعت افسر ہیں سجاد احمد ڈائریکٹر صاحب، ان کی بھی جو ہے انہوں نے تباہی و بربادی پھیر دی ہے۔ اچھا، یہ خاتون آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ناصرہ پروین خان ہے جناب، اور انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اپنی وہ کروا لی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ڈیپوٹیشنسٹ ہے نا، یہ بھی اپنی مدت میں توسیع حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ ڈیپوٹیشن کی مدت میں توسیع حاصل کرنے والی خاتون افسر ہیں ناصرہ پروین خان، بیک وقت فائنانشل ایڈوائزر ہیں اور ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ، ماشاءاللہ ان کے پاس تین عہدے ہیں بیک وقت، ٹھیک ہے جناب۔ یہ جناب بیک وقت فائنانشل ایڈوائزر اور ڈائریکٹر جنرل فائنانس اینڈ اکاؤنٹس اور ڈائریکٹر جنرل انویسٹمنٹ ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے ظالموں، ظالم کے بچوں، یہ ادارہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ ایک عہدیدار جو باہر سے آئے گا وہ تین عہدے انجوائے کرے گا اور لوگوں کی مت ماری جائے گی۔ اور ایک اور صاحب ہیں، آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے، وہ محمد نعیم شوکت قائم خانی ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کی ای او بی اے میں غیر قانونی بھرتی اور ترقیوں پر ترقی کے خلاف 26 نومبر 2018 کو گورنمنٹ آڈیٹرز کی جانب سے انتظامیہ کو بھیجا گیا آڈٹ پیرا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس کے باوجود وہ ترقیوں پہ ترقیاں ہو رہی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو لمبے لمبے قرضے بھی مل جاتے ہیں، ادارے کے اندر تباہی اور بربادی بھی پھیر رہے ہیں، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون پوچھے بابا؟ کس نے پوچھنا ہے؟ کون پوچھ سکتا ہے ان سے؟ آخر پوچھنے والے سارے مر گئے۔ آڈٹ پیرا آنے کے باوجود کسی نے کیا کر لیا ہے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں آڈٹ پیرے آ جائیں، یہاں کسی کا کچھ نہیں ہوتا،
اور یہ تو پھر ایک بہت بڑے افسر ہیں، یہاں پی این کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو ای او بی اے کے ڈائریکٹر جنرل آڈٹ فائنانس پتہ نہیں کیا کیا ان کا کون کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں جو ای او بی اے کے اندر کمزور ہے یا پھر ایماندار ہیں، جیسے سجاد احمد صاحب کو آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے لوگ تو زیر اعتاب ہے۔ محمود نبی جان صاحب کو آپ نے دیکھا، وہ زیر اعتاب ہیں، اسی طرح وہ کاظمی صاحب ہیں ہمارے، وہ بھی زیر اعتاب ہیں۔ اللہ ہی جانے اس ادارے کا کیا ہوگا۔ اب تو ہم بھی مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہ انضارم کے بچوں نے اس ادارے کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ اس ادارہ جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، قومی ادارہ بنایا گیا تھا، غریب لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، وہی ادارہ جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہو گیا ہے، اور مزید تباہی اور بربادی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئے روز ہر اینٹ کے نیچے ایک نیا سانپ نکلتا ہے، اور وہ سانپ عام سانپ نہیں ہوتا، یا تو کھپرا ہوتا ہے، یا پھر مشکی ہوتا ہے، یا پھر پدمی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ادارے میں سب کے سب مشکی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مشکی سانپ جو ہے وہ بس بزرگوں کو، بیمہ داروں کو، آجروں کو، اجیروں کو ڈنگ ہی مارے ہیں، اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اس ادارے میں کوئی شاید بہتری آئے۔ اگر مس ناہید شاہ درانی صاحبہ چاہیں تو وہ اس ادارے میں مزید بہتری لا سکتی ہیں، کیونکہ وہ اب اس ادارے کی نگران ہیں، چیئر پرسن ہیں، اور باقی تو کوئی حال نہیں ہے کسی کا بھی۔ بہرحال ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کچھ نہیں، آپ کی آواز ہی پہنچ جائے یہی کافی ہے۔